أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ المصلح الموعود کوئی عام خادم قرآن نہ تھے. آپ کی پیدائش سے بھی پہلے ملأ اعلیٰ میں اس خدمت قرآن کے چرچے شروع ہو چکے تھے جو آپ کے مقدر میں لکھی گئی تھی. اس کی بازگشت الہام کی صورت میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر نازل ہوئی اور آپ نے علی الاعلان دنیا کو بتایا کہ دیکھو خدا اپنی قدرتوں کا ایک نشان دکھانے والا ہے. مجھے وہ ایک ایسا بیٹا عطا کرے گا جو خدمت قرآن میں دنیا میں نام پیدا کرے گا اور ایسی بے نظیر خدمت کرے گا کہ دنیا گواہی دے گی کہ ہاں مسیح موعود کے فرزند کو ایک عظیم شان خدمت کی توفیق ملی ہے. حضور کو جو الہام اس سلسلے میں ہوا اس کا ایک حصہ میں احباب کو پڑھ کر سناتا ہوں. حضور فرماتے ہیں میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں. یہ الہامی الفاظ ہیں. اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا تو میں نے تیری تضرعات کو سنا اور تیری دعاؤں کو اپنی رحمت سے بپائے قبولیت جگہ دی اور تیرے سفر کو تیرے لیے مبارک کر دیا. تو قدرت اور رحمت اور قربت کا نشان تجھے عطا ہوتا ہے اور فتح اور ظفر کی کلید تجھے ملتی ہے. اے مظفر تجھ پر سلام. خدا نے یہ کہا تا وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجے سے نجات پاویں اور وہ جو قبروں میں پڑے ہیں باہر آویں تا دین اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہو اور تا حق اپنی تمام برکتوں کے ساتھ آ جائے اور باطل اپنی تمام نحوستوں کے ساتھ چلا جائے. ایک طرف تو یہ پیشگوئی تھی, دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الہاماً قرآن کریم کی ایسی تفاسیر سمجھائیں, بلکہ قرآن کریم کی چابیاں آپ کے ہاتھ میں دیں کہ جن کے نتیجے میں ہمیشہ آپ دشمنوں کے سامنے اس سلسلے میں ایک چیلنج بنے رہے. حضور اس الہامی تدریس اور تعلیم کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں رویا میں نے ایک عجیب نظارہ دیکھا. میں نے دیکھا کہ میرا دل ایک کٹورے کی طرح ہے جیسے مراد آبادی کٹورے ہوتے ہیں اس کو کسی نے ٹھکورا ہے جس سے ٹن ٹن کی آواز نکل رہی ہے اور جوں جوں آواز دھیمی ہوتی جاتی ہے مادے کی شکل میں منتقل ہوتی جاتی ہے. ہوتے ہوتے اس میں ایک میدان بن گیا. اس میں سے مجھے ایک تصویر سی نظر آئی جو فرشتہ معلوم ہونے لگا. میں اس میدان میں کھڑا ہو گیا. اس فرشتے نے مجھے بلایا اور کہا کیا میں تم کو سورہ فاتحہ کی تفسیر سکھاؤں؟ میں نے کہا سکھاؤ. اس نے سکھانا شروع کی.
سکھاتے سکھاتے جب ایاک نعبد و ایاک نستعین تک پہنچا تو کہنے لگا تمام مفسرین میں سے کسی نے اس سے آگے کی تفسیر نہیں لکھی، سارے کے سارے یہاں آ کر رہ گئے ہیں، لیکن میں تمہیں اگلی تفسیر بھی سکھاتا ہوں۔ چنانچہ اس نے ساری سکھائی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے اس بات پر غور کیا کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ تمام مفسرین نے ایاک نعبد و ایاک نستعین تک کی تفسیر کی ہے، آگے کسی نے نہیں کی۔ اس کے متعلق میرے دل میں یہ تعویل ڈالی گئی کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین تک تو بندے کا کام ہے جو اس جگہ آ کر ختم ہو جاتا ہے، آگے اہدنا الصراط المستقیم سے خدا کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ تو تمام مفسرین کے اس حصے کی تفسیر نہ لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس حصے کی تفسیر کو کر سکتا ہے جو انسانوں کے متعلق ہے، اور جن کاموں کو انسان کرتا ہے ان کو بیان کر سکتا ہے، مگر اس حصہ کی تفسیر کرنا اس کی طاقت سے باہر ہے جس کا ذکر خدا تعالیٰ سے تعلق رکھتا ہے۔ بہرحال حضرت اقدس مسلم موعود نے خدا تعالیٰ سے ہدایت اور رشد پا کر قرآن کریم کی خدمت کا کام شروع کیا، اور تمام دنیا کے سامنے آپ چیلنج بنے اور بڑے زور سے للکار کر بتایا کہ میں نے چونکہ خدا کی ہدایت اور خاص مدد سے قرآن کریم کی خدمت کا معجزہ پایا ہے، اس لیے کوئی نہیں جو اس میں میرا مقابلہ کر سکے۔ آپ فرماتے ہیں قرآن کریم کو وہ عظمت حاصل ہے جو دنیا کی کسی اور کتاب کو حاصل نہیں، اور اگر کسی کا یہ دعویٰ ہو کہ اس کی مذہبی کتاب بھی فضیلت کی حامل ہے تو میں چیلنج دیتا ہوں کہ وہ میرے سامنے آئے۔ اگر کوئی وید کا پیراؤ ہے تو وہ میرے سامنے آئے، اگر کوئی توریت کا پیراؤ ہے تو وہ میرے سامنے آئے، اگر کوئی انجیل کا پیراؤ ہے تو وہ میرے سامنے آئے، اور قرآن کریم کا کوئی ایسا استعارہ میرے سامنے رکھ دے جس کو میں استعارہ سمجھوں، پھر میں اس کا حل قرآن کریم سے ہی نہ پیش کروں تو بے شک مجھے اس اعلان میں جھوٹا سمجھے، لیکن اگر پیش کر دوں تو اسے ماننا پڑے گا کہ واقعہ میں قرآن کریم کے سوا دنیا کی اور کوئی کتاب اس خصوصیت کی حامل نہیں۔ یہ تو حضور کا اپنا دعویٰ تھا۔ دشمن نے اس دعوے کو کس حد تک قبول کیا، اس سلسلے میں مولانا ظفر علی خان صاحب کا ایک حوالہ احباب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ احباب جانتے ہیں کہ وہ تمام عمر بدقسمتی سے احمدیت کے مخالف رہے اور ایک چوٹی کا زور احمدیت کی مخالفت میں صرف کیا، لیکن ہر کوشش کے بعد جب ناکامی کا منہ دیکھا تو نفس میں غور کیا کہ آخر اس کی کیا وجہ ہے۔ ایک موقع پر ان کے منہ سے سچائی کا کلمہ نکلا۔ اپنے ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کان کھول کر سن لو، تم اور تمہارے لگے بندھے مرزا محمود کا مقابلہ قیامت تک نہیں کر سکتے۔ کان کھول کر سن لو، تم اور تمہارے لگے بندھے مرزا محمود کا مقابلہ قیامت تک نہیں کر سکتے۔ مرزا محمود کے پاس قرآن ہے اور قرآن کا علم ہے، تمہارے پاس کیا دھرا ہے؟ حضرت المسلم موعود نے قرآن کی خدمت جس رنگ میں کی ہے اس کے تمام پہلوؤں پر تفصیلی روشنی تو ڈالی جا نہیں سکتی۔ مختصراً میں بعض پہلو آپ کے سامنے بیان کر کے پھر تفسیر والے حصے کو نسبتاً زیادہ تفصیل سے لوں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا بولنا سکوت تمام کا تمام قرآن کریم ہی سے پھوٹتا تھا۔ آپ کی فکر و نظر کا منبع قرآن تھا۔ آپ گفتگو فرماتے تھے تو قرآن کی تفسیر ہوتی تھی، تقریر فرماتے تھے تو قرآن کی تفسیر ہوتی تھی، تحریر فرماتے تھے تو قرآن کی تفسیر ہوتی تھی۔ اور اس پہلو سے آپ جتنی بھی حضور کی کتب کا مطالعہ کریں گے ایک بھی کتاب ایسی نظر نہیں آئے گی جس کا مضمون قرآن کریم سے نہ پھوٹتا ہو۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کی یادیں آپ سب کے دلوں میں یا کم سے کم پرانی نسل کے دلوں میں اور ذہنوں میں محفوظ ہوں گی۔ گھنٹوں حضور کا تقریر کرنا، وہ سوز و گداز جس سے آپ تلاوت فرمایا کرتے تھے، وہ عشق قرآن جو آپ کے چہرے پر اس طرح چھا جاتا تھا کہ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے چہرہ غائب ہو گیا ہے اور قرآن کا عشق باقی رہ گیا ہے۔ گھنٹوں مدہوش ہو کر مست ہو کر ہمارا ان تقریروں کو سننا۔ بسا اوقات رات آ جایا کرتی تھی، کمکمے روشن ہو جاتے تھے، بیٹھے بیٹھے سامعین تھکتے نہیں تھے، ہاں یہ تمنا کیا کرتے تھے کہ کاش یہ سلسلہ محبت و عشق جاری رہے، رات آئے اور صبح میں تبدیل ہو جائے، صبح آئے اور رات میں تبدیل ہو جائے، لیکن کوئی ایک دل اس آواز کو سنتے ہوئے تھکتا نہیں تھا، کیونکہ قرآن کریم کی محبت میں سراپا ڈوبی ہوئی تھی۔
یہ تاثر صرف حضور کے غلاموں کا نہیں ہے، وہ لوگ جنہوں نے مخالفتیں بھی کی ان کا بھی یہ تاثر ہے، وہ لوگ جو دنیا میں بڑے عالم اور فاضل کہلائے اور مشرق میں انہوں نے ایک بڑا نام پیدا کیا، ان کا بھی یہی تاثر ہے۔ چنانچہ ایک موقع پر لاہور میں علامہ اقبال کو حضور کے ایک جلسے کی صدارت نصیب ہوئی، تو اس کے صدارتی کلمات کہتے ہوئے آپ نے فرمایا، ایسی پرز معلومات تقریر بہت عرصے کے بعد لاہور میں سننے میں آئی ہے، خاص کر جو قرآن شریف کی آیات سے مرزا صاحب نے استنباط کیا ہے وہ تو نہایت ہی عمدہ ہے۔ میں اپنی تقریر کو زیادہ دیر تک جاری نہیں رکھ سکتا تاکہ مجھے اس تقریر سے جو لذت حاصل ہو رہی ہے وہ زائل نہ ہو جائے، اس لیے میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ حضور نے قرآن کریم کی خدمت کے لیے جو سلسلہ جاری فرمایا وہ ایک نہایت ہی عمدہ ذہن کی سوچا ہوا ایک منصوبہ تھا جو ہر پہلو سے خدمت قرآن کے لیے مکمل منصوبہ تھا، اس میں کوئی بھی سقم ہم نہیں دیکھتے۔ خالی تفسیر لکھ دینا اور پھر اسے شائع کر دینا یہ کافی نہیں ہے اپنی ذات میں۔ حامل قرآن علماء کی تیاری ضروری ہے، اس نظام کی ضرورت ہے جو اس قرآن کو تمام دنیا میں کونے کونے تک پہنچائے، ان ربانی علماء کی ضرورت ہے جو اپنی زندگیوں سے ثابت کریں کہ قرآن ایک زندہ کتاب ہے۔ محض علمی لحاظ سے آج دنیا فتح نہیں ہو سکتی، اس پہلو سے، علم کے پہلو سے بھی اور عمل کے پہلو سے بھی، اور پھر سلسلے میں وہ قربانی کی روح پیدا کرنے کے لحاظ سے بھی، جس کے نتیجے میں سلسلہ قرآن کی خدمت کے لیے بحیثیت مجموعی تیار ہو۔ آپ نے عظیم شان خدمت کی ہے۔ جہاں تک علماء کی تیاری کا تعلق ہے، آپ سب جانتے ہیں جامعہ احمدیہ میں حضور نے غیر معمولی توجہ کے ساتھ خدمت قرآن کا سلسلہ شروع کیا، علماء تیار کیے، ایسے علماء تیار کیے جن کی دنیا کے علوم پر بھی نظر تھی، واقفین کو بلایا اس لیے کہ وہ اپنے دنیا کے علم لے کر ابراہیمی پرندہ بننے کے لیے مرکز میں حاضر ہو جائیں اور یہاں سے پھر دین کی تربیت لے کر تمام دنیا میں اسلام کے اور قرآن کے خادم کے طور پر نکلیں۔ اس لحاظ سے آپ نے عملی قربانی بھی دی، تو جماعت کو بار بار فرمایا کہ دیکھو خدا کے حضور پیش کرنے کے لیے بہترین چیز چاہیے، یہ نہ کیا کرو کہ اپنے کمزور بچے ذہنی لحاظ سے کمزور یا دنیاوی لحاظ سے جسمانی لحاظ سے کمزور ہوں وہ خدمت کے لیے پیش کیا کرو، اور یہ آج جو قربانی کرے گا اس راہ میں اس کے لیے ہمیشہ ایک نہ مٹنے والا فخر ہوگا۔ چنانچہ مثال کے طور پر حضور کے 13 لڑکے تھے، 13 کے 13 حضور نے وقف کر دیے۔ میں جب گورنمنٹ کالج سے فارغ ہو کر یہاں آیا تو حضور نے مجھے بلا کر خود فرمایا کہ دیکھو میں نے تو تم لوگوں کو دین کی خدمت کے لیے ہی پیدا کیا ہے اور اسی لحاظ سے میں تمہیں آئندہ دیکھنا چاہتا ہوں، اور میں تمہیں جامعہ احمدیہ میں داخل کروانا چاہتا ہوں، پھر مولوی فاضل کی تعلیم بھی دلواؤں گا تاکہ دین کی خدمت کے قابل بن سکو۔ دنیا کی تعلیم تو کوئی حقیقت نہیں رکھتی، اور یہ بات حضور نے اپنے سب بچوں سے کہی، کسی ایک کو مستثنا نہیں کیا۔ تو جو کچھ آپ کو عطا ہوا وہ ہوا بھی خدمت قرآن کے لیے تھا، اور کم سے کم آپ نے انتہائی اخلاص کے ساتھ وہ سب کچھ پیش کر دیا۔ اگر ہم اپنی بدقسمتی سے اس قابل نہ ہو سکیں تو یہ ہمارا قصور ہے، لیکن مسلم موعود نے خدمت کا حق جہاں تک ممکن تھا وہ ادا کیا اور ساری زندگی ادا کرتے رہے۔ دنیاوی علوم کے ماہرین کو پکڑ کر جب آپ نے خدمت قرآن پر مسخر کیا تو اس کے لیے بے شمار اخراجات کی ضرورت تھی، دنیا میں ایک عظیم الشان نظام قائم کرنے کی ضرورت تھی، لائبریریوں کی ضرورت تھی۔ چنانچہ ان تمام امور کی طرف آپ نے توجہ کی اور اپنی تقاریر کے ذریعے اس جذبہ خلوص، بے پناہ جذبہ خلوص کے ذریعے جو آپ کے دل میں موزن تھا، آپ نے جماعت کے دلوں کو بھی پگھلایا اور خدمت قرآن کے لیے تیار کیا۔ بے شمار قربانیاں دی ہیں سلسلہ اسراء میں، اپنے بچوں کو اپنے خرچوں پر تعلیم دی۔ بے شمار ایسی مثالیں ہیں غریب خاندانوں نے جن کے لیے دنیا میں بظاہر وہی سہارا تھا، سب دنیا کی لالچیں ترک کر دیں، ٹھوکریں ماری ان کے منہ پہ، اور اپنے پروردہ بچوں کو حضور کی خدمت کے لیے پیش کرتے رہے، دین کی خدمت کے لیے۔ پھر مالی قربانی میں ایسی مثال قائم کی کہ دنیا کے پردے پر ایسی کوئی مثال نظر نہیں آتی۔ مسلسل انتھک مالی قربانی، ہر آواز پر لبیک کا،
اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ آج دنیا کے کونے کونے میں یہ قرآن کے خادمان پہنچ چکے ہیں۔ صرف چند نام میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جن میں مشن قائم ہیں۔ انگلینڈ، ہالینڈ، مغربی جرمنی، سوئٹزرلینڈ، ڈنمارک، اسپین، امریکہ، ٹرینیڈاڈ، یہ وہ جگہ ہیں جن میں ایک سے زیادہ مشن بھی ہیں، اس لیے میں صرف ملکوں کے نام پڑھ رہا ہوں۔ کینیڈا، ساؤتھ امریکہ، جاپان، ملائیشیا، فجی، انڈونیشیا، سنگاپور، شام، گانا، کینیا، کیپ ٹاؤن، تنزانیہ، یوگنڈا، برما، سیئرا لیون، نائجیریا، آئیوری کوسٹ، لائبیریا، گیمبیا، موریشس، سیلون، اردن، سویڈن اور ہندوستان اور پاکستان اس کے علاوہ ہیں۔ تو یہ سارا نظام محض خدمت قرآن کے لیے کیا گیا۔ اگر یہ مجاہدین وہاں نہ پہنچتے اور دلوں کو قرآن کے لیے کی خدمت کے لیے آمادہ نہ کرتے تو یہ سفید پرندے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پکڑے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں حاضر کرنے کے لیے، یہ نظارہ دنیا نہیں دیکھ سکتی تھی، اور محض کتابوں کے ذریعے اور نیک مثال کے بغیر کوئی پاکیزہ تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ حضور نے تراجم قرآن کا کام شروع کروایا۔ بے شمار دنیا میں زبانیں ہیں جو ترجمے کی محتاج تھیں، اور بے شمار قومیں ہیں جن کو جب تک آپ ترجمہ کرتے قرآن پیش نہ کرتے ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ سکتا تھا۔ چنانچہ جرمنی میں، ڈچ میں، ڈینش میں، سواہیلی میں، یوگنڈی میں، مینڈی میں، فرانسیسی زبان میں، ہسپانوی زبان میں، اٹالین زبان میں، روسی زبان میں، پرتگیزی زبان میں، کوکویو زبان میں، سوکمبا زبان میں اور انڈونیشین زبان میں یہ تراجم ہو چکے ہیں۔ آج ان تراجم کے زندہ گواہ کے طور پر ہمارے اندر اٹلی کے ایک نومسلم دوست یہاں تشریف فرما ہیں۔ آپ کو پہلے تو حضور کا پیغام پہنچا خدام کے ذریعے اور آپ نے اسلام کو قبول فرمایا۔ اس کے بعد پھر ایسی محبت قرآن کی دل میں پیدا ہوئی کہ اس بڑی عمر میں، جبکہ آپ کا کام انجینئرنگ کا کام ہے نا، بینکنگ کا کام ہے، ایک پورا ہول ٹائم جاب ہے، اس کام میں مصروفیت بھی بے انتہا ہے، باوجود اس کے عربی زبان سیکھی، قرآن کریم پڑھا بڑے توجہ کے ساتھ، اس کا ترجمہ آپ نے دنیا کی جو تمام دنیا کی بین الاقوامی زبان ہے اسپرانٹو، اس میں کیا اور وہ شائع ہو چکا ہے۔ اور قرآن کے ترجمے سے پہلے جو محبت قرآن کی حضور کے خدام کے ذریعے آپ کے دل میں پیدا ہوئی، اور قرآن کے ترجمے کے بعد جو پاک تبدیلی آپ کے دل میں پیدا ہوئی، اس کا ایک چھوٹا سا نظارہ آپ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ ابھی حال ہی میں آپ قادیان کا نظارہ کر کے آئے ہیں، قادیان کی زیارت کر کے آئے ہیں، اور وہ ظاہری طور پر ایک معمولی چھوٹا سا قصبہ ہے، گلیاں ہیں، اب تو وہاں احمدی چونکہ کم ہیں، مرکزی حصے میں ہیں، غیر مسلم بھی بڑی کثرت سے ہیں۔ اس کے باوجود قادیان کے تقدس کا ایسا گہرا دل پہ اثر لے کے آئے اور وہاں سے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی یادیں وابستہ تھیں اور خدمت قرآن کی یادیں وابستہ تھیں، انہوں نے ایسا آپ کے دل پر گہرا اثر کیا کہ مجھے کئی دوستوں نے بتایا کہ ان سے جب ہم نے پوچھا قادیان میں آپ نے کیا دیکھا تو شدت جذبات سے آواز گلوگیر ہو گئی، آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے اور بتا نہیں سکتے تھے کہ میں نے قادیان میں کیا دیکھا۔ تو یہ بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس عظیم الشان فرزند کا ایک عظیم کارنامہ ہے کہ تراجم قرآن کا نظام بنایا اور پھر ان ترجموں نے دلوں کو موہا، اور ترجموں کی کیفیت یہ تھی، اتنی احتیاط سے وہ ترجمے کیے گئے کہ وہ جامعہ ازہر جو کسی زمانے میں یہ فتویٰ دیا کرتا تھا کہ قرآن کا ترجمہ ہی حرام ہے کیونکہ اچھا ترجمہ ہو نہیں سکتا، اسی جامعہ ازہر کی یہ گواہی ہے کہ ایک عالم کی گواہی ہے، مجلۃ الازہر میں شائع ہوئی ہے۔ میں نے مختلف مقامات اور مختلف، یہ جرمن ترجمہ قرآن کے متعلق، میں نے مختلف مقامات اور مختلف صورتوں کی بہت سی آیات کا ترجمہ بنظر غائر دیکھا ہے۔ اس ترجمے کو میں نے قرآن مجید کے جملہ تراجم سے جو اس وقت منصہ شہود پر آ چکے ہیں بہترین پایا ہے۔ اس ترجمے کا اسلوب علمی احتیاط کو لیے ہوئے ہے اور باریک بینی کو مد نظر رکھا گیا ہے، اور معانی قرآن کی ادائیگی میں انتہائی علمی قابلیت کا اظہار کیا گیا ہے تاکہ عربی میں نازل شدہ قرآنی آیات کی کما حق ترجمانی ہو سکے۔
حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر قرآن کا موضوع جس پہ میں زیادہ تر اس وقت آپ سے مخاطب ہوں گا بہت ہی وسیع مضمون ہے۔ سب سے پہلی بات جو آپ کی تفاسیر کو پڑھنے کے بعد انسان پر ظاہر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کا یہ دعویٰ کہ وہ علموں کا ایک جہان ہے اور نہ ختم ہونے والا جہان، یہ بڑا ہی سچا دعویٰ ہے۔ کوئی دنیا کا علم ایسا نہیں ہے خواہ قدیم ہو خواہ جدید جس کا ذکر آپ کی تفاسیر میں نہیں ملتا۔ قرآن کریم پر کی صداقت پر یا تو وہ علم گواہ کے طور پر اور خادم کے طور پر ہمیں آپ کی تفاسیر میں نظر آتا ہے، یا اگر وہ جھوٹا ہے تو قرآن کریم اس علم کو رد کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور ایسے دلائل اور قوی دلائل کے ساتھ کہ کوئی دنیا میں ان دلائل کو توڑ نہیں سکتا۔ محض محبت اور جذبات کی باتیں نہیں ہیں، بلکہ جیسا کہ آگے بیان ہوگا حضور اس بار ہی چیلنج کرتے رہے کہ قرآن کے ذریعے تمام جھوٹے علوم کا منہ کالا میں کر کے دکھاتا ہوں اور تمام سچے علوم کو میں قرآن کے خادم اور گواہ کے طور پر پیش کرتا ہوں، اور اس دعوے کو آپ نے عملاً مثالوں کے ذریعے بکثرت ثابت فرمایا۔ تفسیر پر آپ نے 10,000 صفحات لکھے ہیں، اور ان 10,000 صفحات میں تمام دنیا کی قدیم کی جدید کی علوم کی تاریخ کی تمام علوم کی سیر کرائی گئی ہے، اور قرآنی حدود کے اندر رہتے ہوئے چھوٹی سی کتاب ہے قرآن کریم، لیکن اس میں ایک جہان کو سمو کر دکھا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدیم سے سنت چلی آئی ہے کہ وہ اپنے جہانوں کو وسعتیں دیتا چلا جاتا ہے۔ کولمبس کو بھی اس نے ایک نئی دنیا عطا کی تھی، گلیلیو کے لیے بھی اس نے اپنی کائنات کی وسعتیں کھولی تھیں، اور آج تو اس گیلیکسی کا سوال نہیں، نئی نئی گیلیکسیاں نئے نئے جھرمٹ ستاروں کے انسان پر روشن ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن خدا گواہ ہے کہ جو قرآن کے جہان حضرت مسلم موعود کو اس نے عطا کیے ان کی کوئی مثال نہیں۔ عظیم الشان جھرمٹ ہیں یہ ستاروں کے، آپ ان کو پڑھ کر دیکھیں، ایک حیرت انگیز سیر ہے۔ اس سیر کی بعض یادیں آپ کے ذہن میں بھی موجود ہوں گی، سیر روحانی کی صورت میں وہ تسلسل، وہ تقریر کا جس میں قرآنی علوم کی روح سے آپ نے تاریخ کی سیر کروائی تھی۔ ایسی بے شمار دولتیں ہیں، بے شمار جہان وہاں مہیا ہیں۔ اس تفسیر کو پڑھ کے جو پہلا نمایاں تاثر دل پر قائم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے جب یہ فرمایا، اس ایک آیت میں یہ دعویٰ فرمایا تو بالکل سچا فرمایا تھا کہ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ۔ یہ جو آسمان تمہیں نظر آتے ہیں، دنیا کا ہو یا دین کا ہو، یہ ہم نے خاص قدرت سے پیدا کی اور غیر معمولی صفات عطا کر کے پیدا کی۔ ہم اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ ان کو ہمیشہ وسعتیں دیتے چلے جائیں۔ دنیاوی لحاظ سے بھی ایسے بندے میرے پیدا ہوں گے جو کائنات کو وسعت دیتے چلے جائیں گے، اور روحانی لحاظ سے بھی ایسے بندے پیدا ہوں گے جو اس میری روحانی کائنات کو وسعت دیتے چلے جائیں گے۔ چنانچہ تفسیر کبیر پڑھ کر روحانی کائنات کی وسعتوں کا نظارہ حضرت مسلم موعود ہمیں کرواتے ہیں۔ پھر ایک اور پہلو خصوصیت کے ساتھ یہ سامنے آتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کریم کی تحقیق کے بعد، نظر فرمانے کے بعد، خدا تعالیٰ سے ہدایت اور رشد پانے کے بعد جو تفاسیر لکھی، ان میں تفسیر کے علاوہ بے شمار ایسے اشارے پائے جاتے ہیں جن میں حضور کو آگے بڑھ کر پیروی کا وقت نہیں ملا۔ اگر قرآن کے معنی کو اور لطائف کو روحانی پرندوں سے تشبیہ دیں تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تفسیر کے ایک ایک صفحے پر 12 اشارے کرتے ہیں کہ وہ بھی ایک روحانی پرندہ ہے، وہ بھی ایک روحانی پرندہ ہے، وہ بھی ایک روحانی پرندہ ہے۔ حضرت مسلم موعود کی تفسیر پڑھنے کے بعد یوں معلوم ہوتا ہے جس طرح بعض اپنے آقا کے اشارے پر ان پرندوں کی پیروی کے لیے جھپٹتا ہے، اس طرح مسلم موعود نے ہر اشارے کی پیروی کی اور اس روحانی پرندے کو ہمارے لیے، ہمارے دنیا کے معدے کے لیے، دنیا کے دسترخوان کے لیے لا حاضر کیا۔ آج جو ساری دنیا اس دسترخوان سے کھانا کھا رہی ہے، قرآن کریم کے رزق سے لطف اٹھا رہی ہے، یہ وہ اشارے ہیں، ان کے پس پردہ، ان کے پس منظر میں وہ اشارے ہیں۔ اور کہا کہ نہ صرف یہ کہ ہر آیت کا دوسری آیت سے تعلق ہے، بلکہ ہر صورت کا اپنے آئندہ آنے والی صورت کے ساتھ تعلق ہے۔
ایک صورت کا آخر دوسری صورت کے شروع سے تعلق رکھتا ہے، پھر وہ مضمون چلتا چلا جاتا ہے، پھر صورت کے ختم ہونے کے بعد اس کا اگلی صورت سے تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ اور تفسیر کبیر میں اس کو عقلی دلائل کے ساتھ، واضح دلائل کے ساتھ ثابت فرمایا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ یونس کے متعلق حضور فرماتے ہیں کہ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ساتھ سلوک کے دو پہلو بیان فرمائے تھے، ایک سزا کا، دوسرا رحم کا۔ سزا کے پہلو کو سورہ ہود میں تفصیل سے بیان کیا۔ یہ وہ صورت ہے جس کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ منکرین کے لیے اتنی سزا کی باتیں اس میں بیان کی گئی ہیں، وعید دیے گئے ہیں کہ اس غم سے کہ منکرین ہلاک ہو جائیں گے میرے بال سفید ہو گئے ہیں۔ اتنا گہرا غم کا اثر اس صورت نے آپ پر چھوڑا۔ اس کے بعد جو صورت آتی ہے وہ سورہ یونس کے دوسرے پہلو یعنی تبشیر کے پہلو کا ذکر کرتی ہے، اور اس عظیم شان رحمت کا ذکر کرتی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل سے جس کا چشمہ پھوٹا تھا اور جس نے دشمنان کو معاف کر دینا تھا۔ چنانچہ فرمایا سورہ یوسف میں رحم کے پہلو کی تفصیل ہے، کیونکہ رسول کریم نے آخر کار اپنے مخالفوں کو رحم سے کام لیتے ہوئے معاف کر دیا تھا۔ دیکھیے کتنا عظیم الشان ایک تعلق اور ربط حضور واضح ثابت فرماتے ہیں۔ یہ سلسلہ بڑا تفصیلی ہے، ہر صورت کے مضامین کا ایک دوسرے سے تعلق ثابت ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایک عام خصوصیت اور قابل ذکر یہ ہے کہ حضور اکرم حضرت مسیح موعود نے انبیاء کی عصمت کے لیے ایک عظیم الشان کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ قرآن کریم کی پہلی تفسیروں میں بھی اور اس سے بہت زیادہ بائبل کے مفسرین کی طرف سے اور دشمنان اسلام کی طرف سے یا خود یہود علماء اور عیسائی علماء کی طرف سے اپنے اور غیر نبیوں پر اتنا گند اچھالا گیا تھا کہ نبی تو نبی، بعض انبیاء ایک عام شریف انسان کے طور پر بھی دنیا کے سامنے پیش نہیں کیے جا سکتے اور آنکھیں بند کر کے ان کی پیروی کر رہے ہیں۔ حضرت مسیح موعود نے ایسی زور کے ساتھ ان کی عصمت کی حفاظت کی ہے قرآن کریم سے ثابت کرتے ہوئے کہ اشش کا اٹھتا ہے انسان۔ وہ آیتیں جو کسی پر حل نہ ہوئی تھی، وہ عقدے جو کسی سے کھل نہ سکے تھے، وہ آیتیں حضور نے حل فرمائیں اور وہ عقدے کھولے۔ چنانچہ یہ میں اپنے الفاظ میں نہیں کہتا، میں ایک غیر احمدی دوست کے تاثرات کی صورت میں آپ کے سامنے یہ بات بیان کرتا ہوں۔ ملاحظات نیاز میں علامہ نیاز فتح پوری کے مضامین شائع ہوئے ہیں جو مشہور شخصیت ہیں۔ آپ فرماتے ہیں تفسیر کبیر جلد سوم آج کل میرے سامنے ہے اور میں اسے بڑی نگاہ غائر سے دیکھ رہا ہوں۔ اس میں شک نہیں کہ مطالعہ قرآن کا ایک بالکل نیا زاویہ سے کر آپ نے پیدا کیا ہے، اور یہ تفسیر اپنی نوعیت کے لحاظ سے بالکل پہلی تفسیر ہے جس میں عقل و نقل کو بڑے حسن سے ہم آہنگ دکھایا گیا ہے۔ آپ کی تباہر علمی، آپ کی وسعت نظر، آپ کی غیر معمولی فکر و فراست، آپ کے حسن استدلال اس کے ایک ایک لفظ سے نمایاں ہے، اور مجھے افسوس ہے کہ میں کیوں اس وقت تک بے خبر رہا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں کیوں اس وقت تک بے خبر رہا، کاش کہ میں اس کی تمام جلدیں دیکھ سکتا۔ کل سورہ ہود کی تفسیر میں حضرت لوط پر آپ کے خیالات معلوم کر کے جی پھڑک اٹھا اور بے اختیار یہ خط لکھنے پر مجبور ہو گیا۔ آپ نے ہاؤلائے بناتی کی تفسیر کرتے ہوئے عام مفسرین سے جدا بحث کا جو پہلو اختیار کیا ہے اس کی داد دینا میرے امکان میں نہیں ہے۔ خدا آپ کو تادیر سلامت رکھے، خدا آپ کو تادیر سلامت رکھے گا، اور میں یقین دلاتا ہوں اور آپ بھی یقین رکھتے ہیں کہ آپ کبھی نہیں مریں گے۔ قرآن کی جو خدمت آپ نے کی ہے، جو تفاسیر ہمیشہ ہمیش کی زندگی لیے ہوئے آج ہمارے سامنے ہیں اور آتی بار رہنے والی دنیا کے سامنے بھی آتی چلی جائیں گی، وہ آپ کو ہمیشہ زندہ جاوید رکھیں گی۔ یہ دعا قبول ہو چکی اور ہمیشہ قبول ہوتی رہے گی۔ پھر تفاسیر میں، آپ کی تفاسیر میں جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، انا لا موسعون کی صفت ایسی شان سے ظاہر ہوتی ہے کہ چھوٹی چھوٹی آیات اور ان پر نظر ڈال کے آپ ان کے مختلف بطون دیکھتے ہیں، اس معنی، اس لفظ کے یہ معنی ہیں، اس کے یہ معنی ہیں، اس کے یہ معنی، ایک پہلو سے، اور ان معنوں کے لحاظ سے یہ مضمون چلتا ہے، دوسرے معنی ان الفاظ کے یہ ہیں اور ان کے لحاظ سے یہ مضمون چلتا ہے۔ وہ صورت کھلتی چلی جاتی ہے، یوں معلوم ہوتا ہے جس طرح 7 دروازے ہیں الگ الگ جن میں سے آپ داخل ہو کر ہر صورت کا ایک نیا جہان دیکھتے ہیں۔ ارایت الذی یکذب بالدین سورہ ماعون کی آپ نے تفسیر فرمائی
اس میں دین کے 13 معانی پیش کیے لغت سے، اور یہ تفسیر میرا خیال ہے قریباً 76 صفحات بڑے صفحات پر مشتمل ہے۔ اسی طرح سورہ کوثر کی 3 آیات ہیں ویسے، لیکن تقریباً 176 صفحات کی تفسیر ہے۔ ان 3 آیات کی کہ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، ان 3 آیات کی تفسیر بڑی تفسیر کی کتاب پر 176 صفحات پر مشتمل ہے۔ تو یہ ایک مثال ہے کہ کس طرح آپ نے قرآن کے جہان کو کھولا اور عظیم وسعتوں کے ساتھ ہمیں روشناس کروایا۔ پھر ایک اور صرف حضور کی تفسیر کی یہ ہے کہ آپ نے قرآن کے معاملے میں بڑی ہی غیرت کا ثبوت دیا ہے۔ قرآن کریم کو کتب مقدسہ، دیگر کتب مقدسہ خصوصاً قرآن بائبل کے مقابل پر آپ نے اتنی نمایاں فضیلت کے ساتھ پیش کیا ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ کوئی موازنہ ہی باقی نظر نہیں آتا۔ قرآن کریم کی فضیلت کے رنگ میں آپ نے شوکت کلام اور فصاحت اور بلاغت کے نقطۂ نگاہ سے بھی فضیلت ثابت فرمائی، تاریخی نقطۂ نگاہ سے بھی بائبل کی اغلاط بتائیں، اور قرآن کی کہ ہر تاریخی بیان کی صحت کو ثابت فرمایا، عقلی نقطۂ نگاہ سے بائبل کے تضاد دکھائے اور قرآن کریم کے متعلق جو تضاد کے دعوے تھے ان کو غلط ثابت فرمایا، فطری نقطۂ نگاہ سے آپ نے بائبل کی تعلیم کو موجودہ دنیا کے لحاظ سے غیر فطری قرار دیا اور قرآن کریم کی تعلیم کا فطری ہونا ثابت فرمایا، قانون قدرت کے رازدان ہونے کے لحاظ سے آپ نے بتایا کہ بائبل تو بے شمار ایسی باتوں سے غلطیوں سے بھری پڑی ہے جن کو خدا کی طرف منسوب ہی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ کائنات قدرت کی ایک غلط تشریح پیش کرتی ہے، لیکن قرآن ہر بات پر گہری نظر رکھتا ہے اور اسی خدا کا کلام ہے جس خدا نے قانون قدرت کو پیدا فرمایا۔ یا یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ بائبل بھی تو خدا کا کلام تھا، اس لیے بائبل میں غلطیاں کیسے آ گئیں؟ حضور نے ثابت فرمایا کہ بائبل خدا کا کلام تھا ضرور، لیکن انسانی دستور سے محفوظ نہیں رہا، اور پھر اس شان کا کلام نہیں تھا جس شان کا یہ نبی تھا جس پر یہ قرآن اتارا گیا۔ موسیٰ جس شان کا نبی تھا اس کے مقابل پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی عجیب اور بلند تر مقام رکھتے تھے، کوئی نسبت ہی نہیں تھی آپ دونوں کے درمیان۔ وہی نسبت، وہی موازنہ میں آپ کے اور آپ کے کلام میں بھی نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پر میں چند سائنسی انکشافات آپ کو بتاتا ہوں جو حضور نے قرآن کریم سے نکال کر دنیا کے سامنے پیش فرمائے۔ ہر چیز کا نر و مادہ ہونا، زمین کا گول اور متحرک ہونا، اجرام فلکی میں دوری حرکت کی صحیح تصویر، اعمال انسانی کے مکمل ریکارڈ رکھے جانے کا حیرت انگیز نظام، رنگوں کے خواص، سورج کی روشنی کا ذاتی اور چاند کی روشنی کا انعکاسی ہونا، زمین و آسمان کی تخلیق کا مختلف ادوار میں ہونا، مختلف اجرام شمسی کے مابین جو کشش ثقل کی غیر مرئی ستون میں نظر آتے ہیں ان کا ذکر قرآن کریم میں، زمین کے علاوہ دیگر سیاروں میں زندگی کے پائے جانے کے امکانات، اور یہ خبر کہ ایک دن دنیا کی زندگی غیر دنیاوی سیاروں کی زندگی کے ساتھ مل بھی جائے گی۔ یہ تمام انکشافات اور ان کے علاوہ بہت سے یہ چند مثالیں آپ کے سامنے پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ بہت اچھا۔ پھر حضور نے قرآن کریم پر غیر مذاہب کے اعتراضات کا جواب بڑی شان سے دیا ہے، اس زور اور قوت کے ساتھ کہ عظیم الشان جہاد ہے۔ آپ اگر تفسیر کبیر صرف یہ جہاد کا لطف اٹھانے کے لیے پڑھیں تو تب بھی آپ کا جو آپ کے وقت کی قیمت ہے اس سے بہت زیادہ آپ کو ملے گا۔ سیر و تفریح پر، تماشوں پر، کھیل دیکھنے پر، کبڈی کے میچ پر، کرکٹ کے میچ پر آپ کتنا خرچ کرتے ہیں، کتنا وقت دیتے ہیں، لیکن خدا گواہ ہے کہ اس سے زیادہ شاندار لڑائی کا لطف آپ کو نظر نہیں آئے گا جیسے تفسیر کبیر میں اسلام کی طرف سے اس مجاہد اعظم نے دنیا کے سامنے پیش کر کے دکھائی ہے۔ ہر غیر مذہب کے پہلوان کو لتاڑا ہے، اس شان کے ساتھ لتاڑا ہے کہ وہ پٹتا ہوا مرتا ہوا آپ کو سب اپنے آنکھوں کے سامنے دکھائی دے گا۔ اور پھر صرف مذاہب کے پہلوان کو نہیں، وہ لوگ جو نئے فلسفے کو لے کر اٹھے تھے، نئے نئے علوم لے کر قرآن پر حملے کر رہے تھے، جن کو کھل ملی ہوئی تھی، بڑے بڑے اونچے نام تھے۔ نفسیات میں ایک فرائڈ کہلاتا تھا، مستشرقین میں ایون ویرے تھے، نولڈیک، تھیوڈور تھے، جے ایم روڈیل تھے، ولیم میور تھے، آرنلڈ تھے،
بڑے بڑے نام انہوں نے پیدا کیے اور قرآن پر حملے کر کے اپنی جانب میں انہوں نے کمال کر دکھایا. ایک ایک عالم کی پیروی کی آپ نے اور اس کی جہالت کو ثابت کر کے دکھایا قرآن کے مقابلے پر, اس کی لا علمی کو, اس کی کم مائیگی کو. یوں معلوم ہوتا ہے جس طرح کوئی انسان, کوئی چوزے کا بچہ کسی ایسے بچے کو بظاہر تنگ کر رہا ہو جس کا محافظ کوئی نظر نہ آ رہا ہو, پھر اس کی ماں آ جائے اور پاؤں تلے رون دے اس کو. کوئی مقابلے کی طاقتوں میں نظر نہیں آتی ہے خلیفۃ المسیح ثانی کے مقابلے پر, اور ساری طاقت قرآن سے حاصل کی آپ نے. ایک چیز بھی اپنی طرف سے نہیں گئی. یہ ہے اصل لطف کی بات. قرآن میں وہ ہتھیار موجود تھے, صرف چلانے والا کوئی نہیں تھا. بدقسمتی کے ساتھ مسلمانوں کی حملے ہو رہے ہیں, آنکھیں بند کر کے لوگ پڑے ہوئے تھے چپ چاپ. پھر نئے نظام جو دنیا میں ظاہر ہو رہے تھے, ایک نظام تو کیپٹلزم کا نظام ظاہر ہو چکا ہے دیر سے, اور ایک نیا نظام اشتراکیت کا ظاہر ہو رہا تھا. ان دونوں کا رد آپ نے قرآن کریم سے کر کے دکھایا, اور صرف رد ہی نہیں کیا بلکہ اس سے بہتر تعلیم بنا سامنے لا کر دکھائی. وہ شعر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یاد آ جاتا ہے کہ پہلے سمجھے تھے کہ موسیٰ کا عصا ہے فرقاں, پھر جو سوچا تو ہر ایک لفظ مسیحا نکلا. قرآن صرف مارنے کی طاقت نہیں رکھتا, غلط کو مارتا ہے اور صحیح کو زندہ کرتا ہے. اور تفسیر کبیر میں یہ نظارہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح موتیں ہوتی ہیں غلط آدمیوں کی, اور کس طرح صحیح لوگ زندہ کیے جاتے ہیں, کس طرح غلط نظام مارے جاتے ہیں اور کس طرح صحیح نظام دنیا میں زندہ کر کے پیش کیے جاتے ہیں. یہ تفسیر کبیر میں بھی ملتا ہے, اور بے شمار کتب حضور کی وقت نہیں ہے اس وقت, تفسیر نام پڑھنے کا بھی وقت نہیں رہا اس وقت. قرآن کریم کو زندہ کتاب کے طور پر پیش کرنے کے سلسلے میں آپ نے کئی پہلو اختیار کیے. ایک خلاصتاً میں آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ اس زمانے کی تمام خبریں اس قرآن کریم میں موجود ہیں. یہ ہمارے زمانے کی باتیں کرتا ہے, 1400 سال پرانی کتاب نہیں ہے. جھوٹا ہے وہ شخص جو کہتا ہے کہ قرآن ختم ہو گیا, 1400 سال پرانی فرسودہ کتاب ہے. یہ تو آج کی ساری خبریں بڑی تفصیل سے بیان کرتا ہے. فرمایا دیکھو قرآن کریم میں پریس کی ایجاد کا ذکر ہے, علم معیشت کی غیر معمولی ترقی کی خبر ہے, علم طبقات الارض کا ذکر ہے, فرعون موسیٰ کی جو لاش دریافت ہوئی ہے آج آ کر اس کا ذکر قرآن کریم میں ہے. یہاں تک تفصیل میں قرآن کریم جاتا ہے کہ چڑیا گھروں کے قیام کی بھی خبر دیتا ہے. ایک وقت ایسا آئے گا جب بہت سے جانور اکٹھے کیے جائیں گے اور چڑیا گھر بنائے جائیں گے. پھر اس سے بڑی خبروں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں نہر سویز اور نہر پاناما کا ذکر اس میں موجود ہے, یہ سمندر میں لائے جائیں گے ان نہروں کے ذریعے. رحم و گمان بھی کسی کا نہیں تھا. دخانی جہازوں کا ذکر ہے, ریل گاڑیوں کا ذکر ہے, موٹر کاروں کا ذکر ہے, ہوائی جہازوں کا ذکر ہے. ہوائی جہاز جو پیغام پھیلایا کریں گے دنیا میں, جو بم گرایا کریں گے ان کا ذکر ہے. ایٹم بم کا ذکر ہے, ہائیڈروجن بم کا ذکر ہے, اور یہ بھی ذکر ہے کہ ان سے بھی زیادہ خطرناک ہتھیار ایجاد ہوں گے. کاسمک ریز کا ذکر ہے. پھر یورپین اور روسی اقوام کی ترقی اور بالآخر ان کی ہلاکت کی پیشگوئیاں موجود ہیں. اسرائیل کے قیام اور بعد از آن مسلمانوں کے ہاتھوں نیست و نابود ہونے کی خبر موجود ہے. یہ تو ایسا مسئلہ ہے. آپ فرماتے ہیں اسرائیل کے سلسلے میں کہ پہلے تو یہ بتایا کہ میں نے پہلے سے لکھ دیا تھا کہ اسرائیل قائم ہوگا, تو تفسیر کبیر اٹھا کر دیکھ لو, اس میں لکھا ہوا ہے. لیکن فرمایا کہ یہ بھی لکھا ہوا ہے اس میں کہ اسرائیل پھر مٹے گا بھی اور مسلمان جوانوں کے ہاتھوں مٹے گا. فرمایا اس کے معنی یہ ہیں کہ پھر مسلمان فلسطین میں جائیں گے اور بادشاہ ہوں گے, اور لازماً اس کے یہ معنی ہیں کہ پھر یہودی وہاں سے نکالے جائیں گے. اور یہ سارا نظام جس کو یو این او کی مدد سے اور امریکہ کی مدد سے قائم کیا جا رہا ہے, اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو توفیق دے گا کہ وہ اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس کی توفیق دے گا کہ وہ اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں اور پھر اس جگہ پر لا کر مسلمانوں کو بسائیں. دیکھو حدیثوں میں یہ پیشگوئی آتی ہے کہ فلسطین کے علاقہ میں اسلامی لشکر آئے گا. پھر فرمایا تو خدا تعالیٰ کے عبادی الصالحون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لوگ لازماً اس ملک میں جائیں گے. نہ امریکہ کے ایٹم بم کچھ کر سکتے ہیں, نہ ایچ بم کچھ کر سکتے ہیں. یہ خدا کی تقدیر ہے اور یہ تقدیر بہرحال پوری ہو کر رہے گی. قرآن کریم کے زندہ کتاب ہونے کے سلسلے میں آپ نے اپنے وجود کو پیش فرمایا. اس کے بعد ایک آخری اقتباس حضور کا پڑھ کر میں اجازت چاہوں گا. فرماتے ہیں اور میں اس علمی تحفے کو پیش کرنے کے علاوہ دنیا کے تمام مذاہب کے راستی پسند لوگوں سے کہتا ہوں کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے. قرآن کریم بھی ہر زمانے میں پھل دیتا ہے
اور اس کے ساتھ تعلق رکھنے والوں پر اللہ تعالیٰ اپنا تازہ الہام نازل کرتا ہے اور ان کے ہاتھ پر اپنی قدرتوں کا اظہار کرتا رہتا ہے. بس علمی غور و فکر کے علاوہ اس مشاہدہ کے ذریعے صداقت معلوم کی جا سکتی ہے. اگر مسیحی پوپ یا اپنے آرچ بشپوں کو اس بات پر آمادہ کریں کہ وہ میرے مقابل پر اپنے پر نازل ہونے والا تازہ کلام پیش کریں جو خدا تعالیٰ کی قدرت اور علم غیب پر مشتمل ہو، تو دنیا کو سچائی کے معلوم کرنے میں کس قدر سہولت ہو جائے گی. اور پوپ اور پادری جو مسیح کی سلوک پالیسی کو ترک کر کے عیسائی فضا کو صلیبی جنگوں پر اکساتے رہتے ہیں، کیا وہ آج اس روحانی جنگ کے لیے اپنے آپ کو پیش نہیں کر سکتے؟ حضرت مسلم موعود نے جو خدمت قرآن کی ہے، تفصیل تو اب وقت نہیں رہا جانے کا. اس سلسلے میں نے ایک بات آپ سے شروع میں کہی تھی، وہ پھر دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ یہ خدمت ایسی نہیں جس کو موت آ جائے، ابد الآباد تک باقی رہنے والی خدمت ہے. حضور کی آخری بیماری کا حال دیکھیے. دنیا یہ کہہ رہی تھی کہ نعوذ باللہ ذہنی توازن کھو بیٹھے ہیں، اور تفسیر صغیر آپ نے اس آخری بیماری میں لکھی ہے. اس سلسلے میں ایک دو غیر احمدی دوست کو میں نے یہ تفسیر بھجوائی تو وہ ایک لکھتے ہیں، اس تفسیر پاک کے مطالعہ سے قبل میں قرآن پاک کو انسانی دسترس سے ماورا کوئی شے سمجھتا تھا، گویا اس کی تعلیمات پاک توتر زبان سے صرف ورد کی ہی خاطر ہیں اور عملی لحاظ سے انسانی فہم و تفہیم اور تگ و دو سے یکسر باہر صرف ملائکہ کے لیے ہیں. لیکن اس تفسیر صغیر کے مطالعہ سے مجھے سب سے بڑا احساس یہ ہوا ہے کہ قرآن حکیم ہی ہم انسانوں کرۂ ارض پر خیر و شر کے لامتناہی جھمیلوں میں بسنے والے انسانوں کے لیے ایک کتاب ہے. حضور فرماتے ہیں کہ یہ خدمت جو میں نے کی یہ رہتی دنیا تک باقی رہے گی. وہ دشمن جو آج مجھ پر آوازیں کس رہے ہیں ان کو بھی بالآخر یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ میں ہی خدا کی طرف سے اس زمانے کے لیے خادم قرآن کے مقام پر کھڑا کیا گیا ہوں. آپ فرماتے ہیں خدا نے اپنے فضل سے فرشتوں کو میری تعلیم کے لیے بھجوایا اور مجھے قرآن کے ان مطالب سے آگاہ فرمایا جو کسی انسان کے وہم اور گمان میں بھی نہیں ہے. وہ علم خدا نے مجھے عطا فرمایا اور وہ چشمہ روحانی، وہ علم جو خدا نے مجھے عطا فرمایا اور وہ چشمہ روحانی جو میرے سینے میں پھوٹا، وہ خیالی یا قیاسی نہیں ہے بلکہ ایسا قطعی اور یقینی ہے کہ میں ساری دنیا کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر اس دنیا کے پردے پر کوئی شخص ایسا ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہو کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے اسے قرآن سکھایا گیا ہے تو میں ہر وقت اس سے مقابلے کے لیے تیار ہوں. لیکن میں جانتا ہوں آج دنیا کے پردے پر سوائے میرے اور کوئی شخص نہیں جسے خدا کی طرف سے قرآن کریم کا علم عطا فرمایا گیا ہو. خدا نے مجھے علم قرآن بخشا ہے اور اس زمانے میں اس نے قرآن سکھانے کے لیے مجھے دنیا کا استاد مقرر فرمایا ہے. خدا نے مجھے اس غرض کے لیے کھڑا کیا ہے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کریم کے نام کو دنیا کے کناروں تک پہنچاؤں اور اسلام کے مقابلے میں دنیا کے تمام باطل ادیان کو ہمیشہ کی شکست دے دوں. دنیا زور لگا لے، وہ اپنی تمام طاقتوں اور جمعیتوں کو اکٹھا کر لے، عیسائی بادشاہ بھی اور ان کی حکومتیں بھی مل جائیں، یورپ بھی اور امریکہ بھی اکٹھا ہو جائے، دنیا کی تمام بڑی بڑی مالدار اور طاقتور قومیں اکٹھی ہو جائیں اور مجھے اس مقصد میں ناکام کرنے کے لیے متحد ہو جائیں، پھر بھی میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ میرے مقابلے میں ناکام رہیں گی. میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ میرے مقابلے میں ناکام رہیں گی اور خدا میری دعاؤں اور تدابیر کے سامنے ان کے تمام منصوبوں اور مکروں اور فریبوں کو ملیا میٹ کر دے گا. اور آپ کے لیے بھی خوشخبری ہے، فرماتے ہیں اور خدا میرے ذریعے سے یا میرے شاگردوں اور اتباع کے ذریعے سے اس پیشگوئی کی صداقت ثابت کرنے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے طفیل اور صدقے اسلام کی عزت کو قائم کرے گا اور اس وقت تک دنیا کو نہیں چھوڑے گا جب تک اسلام پھر اپنی پوری شان کے ساتھ دنیا میں قائم نہ ہو جائے اور جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھر دنیا کا زندہ نبی تسلیم کرنا کر لیا جائے. میں اس سچائی کو نہایت کھلے طور پر ساری دنیا کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہ آواز وہ ہے جو زمین و آسمان کے خدا کی آواز ہے. یہ آواز وہ ہے جو زمین و آسمان کے خدا کی آواز ہے. یہ مشیت وہ ہے جو زمین و آسمان کے خدا کی مشیت ہے. یہ سچائی نہیں ڈلے گی اور نہیں ڈلے گی. اسلام دنیا پر غالب آ کر رہے گا.
یہ سچائی نہیں ٹلے گی، نہیں ٹلے گی اور نہیں ٹلے گی۔ اسلام دنیا پر غالب آ کر رہے گا، مسیحیت دنیا میں مغلوب ہو کر رہے گی۔ اب کوئی سہارا نہیں جو عیسائیت کو میرے حملوں سے بچا سکے۔ اب کوئی سہارا نہیں جو عیسائیت کو میرے حملوں سے بچا سکے۔ خدا میرے ہاتھ سے اس کو شکست دے گا، اور یا تو میری زندگی میں ہی اس کو اس طرح کچل کر رکھ دے گا کہ وہ سر اٹھانے کی تاب نہیں رکھے گی، اور یا پھر میرے بوئے ہوئے بیج سے وہ درخت پیدا ہوگا جس کے سامنے عیسائیت ایک خشک جھاڑی کی طرح مرجھا کر رہ جائے گی، اور دنیا میں چاروں طرف اسلام اور احمدیت کا جھنڈا انتہائی بلندیوں پر اڑتا ہوا دکھائی دے گا انشاءاللہ تعالی۔ ما كان